ہوتی ہے اس کی آواز سے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو سارے رستے بتا دیے، حضور نے تو ہر چیز یہاں فرما دی کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے۔ انسان غفلت میں پڑا ہے، انسان بھول میں نسیان میں پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کی اپنی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سارے رستے دکھا دیے، ہر چیز اس کو آسان عطا فرما دی کہ اسے زندگی بھی بتا دی کہ ہمیشہ کی زندگی کس چیز میں ہے، اسے یہ بھی آگاہ فرما دیا کہ اس رستے پر چلو گے تو یہ میرا انعام یافتہ رستہ ہے، اس رستے پہ سب انعام یافتہ ہی چلتے ہیں، اگر اس رستے سے روکو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود لکڑی سے نشان لگا کر دکھایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، پھر اس کے دائیں بائیں راستے فرمائے یہ بھٹکنے والے راستے ہیں۔ جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی جائے گا، اس مقام تک ضرور پہنچے گا جہاں اس کی منزل مقصود ہے۔ تو انسان کی مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا عرفان ہے، اس کی پہچان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، حضور کا اتباع ہے، حضور کی اطاعت ہے۔ اتنی بڑی دولت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حضور کا اتباع کر لو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب محبوبیت بھی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی مل رہا ہے۔ اب انسان قیامت والے دن کیا لقب پائے گا کہ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اللہ نے عقل و شعور بھی عطا فرمایا، اللہ نے قرآن بھی عطا فرما دیا، اللہ نے حدیث بھی واضح فرما دی۔ اب دنیا کا ان پڑھ ترین جسے ایک لفظ بھی نہیں پتا، اللہ نے اسے بھی آگاہ فرمایا ہوگا، اس کے لیے بھی راستے بنائے ہیں کہ یہ سن لو، یہ دیکھ لو میں نے کس انداز میں اپنی رحمت کو پھیلایا ہوا ہے، کس طرح اللہ کے بندے اس ڈیوٹی پر لگے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ جو میرے کلام کو سنے اور آگے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے کہا ہے، وہاں کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اگر کوئی چال باز ایک سمجھتا ہے کہ میں بڑا چل زبان ہوں تو اس کی زبان پر موڑ لگا دی جائے گی، اس کا جسم بول کر بتا دے گا کہ یا اللہ وہاں نافرمانی کی تھی اس نے، وہاں مجھے ضائع کر دیا تھا، اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے وہاں مجھے ضائع کیا، اس انداز میں مجھے ذلیل و خوار کیا۔ اب وہ گواہی کیا کرے گا؟ وہی دے رہے ہیں گواہی، زبان بند ہے، جسم بول رہا ہے، وہ بلانے والی ذات ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لوترا اگر بول رہا ہے تو اسی کے حکم سے بول رہا ہے۔ اگر جسم بولے گا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے تو یہ بھی اسی کے حکم سے بولیں گا۔ وہ مالک ہے، جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے، جس طریقے سے چاہے، اس نے ناممکنات بھی ہمیں دکھا دی کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرما دیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ میں نے ایک حکمت سے سارا کیا ہے، لیکن میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ تو وہ مالک ہے، جس طرح چاہے وہ کرتا ہے۔ لیکن قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ معجزہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو معجزہ کرتا ہے، جو معجزہ کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر اپنی ہمت کے ساتھ وہ کرتا ہے، اللہ بھی پھر اس کے ساتھ عام روٹین سے ہٹ کر معاملات کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور جو عزت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ کے سوا، ایمان کے سوا، تو اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے بلندی چاہی بغیر ایمان کے، اس نے مرتبہ چاہا بغیر اللہ اور اس کے رسول کے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بلندی عطا فرمائی ہے، درجہ عطا فرمایا ہے، وہیں سے اسے ملے گا۔ اس کے سوا کوئی اور جو بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے طریقے ہیں، وہ سب ذلت اور رسوائی والے طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب کامل ایمان والے بن جاؤ گے تو پھر تم سب بلند ہو جاؤ گے، سب سے اعلیٰ و ارفع ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تلاش کرنے والوں کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ہے۔
ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دیکھنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں تو وہ ناممکنات میں سے ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے سب کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب کو عطا فرمایا۔ اب فہم و فراست والا، عقل و شعور والا، سمجھداری والا، جو کل کو دیکھنے والا ہے، وہ سارا کچھ اخذ کر لیتا ہے، وہ سب کچھ پا لیتا ہے، لیکن جو آج الجھا ہوا ہے، ادھر ادھر ہی بھٹک رہا ہے، تو کل شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ حضور کا برحق وعدہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہیں اور بھی جانا پڑے گا۔ جو دنیا میں پاک ہو کر نہیں جائے گا وہاں اسے پاک کیا جائے گا۔ آج اللہ نے توبہ عطا فرما دی، استغفار عطا فرما دیا، اپنی رحمت سے آگاہ فرما دیا، حضور کی ذات کے سب بید بتا دیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب اگر جانوں پر ظلم کرنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس حالت میں آ جائیں کہ وہ اللہ سے مغفرت مانگے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور بالضرور وہ توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ نے آج بساط کرم اپنا پھیلایا ہوا ہے، اللہ نے آج دسترخوان بچھایا ہے، جو چاہے وہاں سے اس کی رضا والے، اس کی رحمت والے، اس کے کرم والے لقمے لے لیں گے، وہ دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کرم ہی کرم فرمائے گا۔ تو وہ ذات، اس نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں سخی ہوں، میں جواد ہوں، سب سے زیادہ سخی ہوں، سب سے زیادہ دینے والا ہوں۔ تو جو اس کے دروازے پر جائے گا وہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا، وہ کیوں نہ کرم فرمائے گا؟ کیونکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کہنے والا ہے؟ کون ہے سچا اللہ سے زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ آج اپنی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آج ڈرا رہا ہے، آج بتا رہا ہے کہ تم لے لو، جتنا تمہاری ہمت ہے وہ لے لو، لیکن پھر بھی کوئی نہیں بڑھے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے گا، کوئی اور ایسی بات نہیں کہ شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو تمہیں گمراہ کیا تھا، تم ہوگے، اللہ نے تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا تھا، نیک لوگوں کی مثالیں تمہارے اندر موجود تھی، اللہ کا کلام بھی موجود تھا، حضور کے فرمان بھی موجود تھے، تو پھر تو گمراہ ہوا تو تو پھر خود ہی بدبخت ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کسی لحاظ سے بھی ایسا معاملہ نہیں کہ تم مجھے ملامت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ کن چیزوں میں تم مشغول رہے، کن معاملات میں مشغول رہے۔ تو معاملات اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہو سکتی کہ جو باتیں نہیں کرنے والی وہ ساری کی ساری ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کہ دنیا میں آج پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے کہ سب سے بددیانت لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، سب سے دھوکے باز آدمی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ جب بات کریں گے تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں تیرے سے بڑا مسلمان ہوں، لیکن جب ملاوٹ میں جائے گا، جھوٹ میں جائے گا، ظلم میں جائے گا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے پہ جائے گا، تو سب سے آگے وہی نظر آئے گا جو سب سے بڑا مومن دعویٰ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں سب سے نیچے ہوں، اور جو بد اعمال آدمی ہے وہ کہے گا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کا قرب ہوگا، اس کی بلندی کو دیکھیں گے، تو انسان اپنے عجز کا، انکساری کا صحیح ادراک حاصل کر لے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ وہ بڑی عظیم ذات ہے، وہ پھر جھکنا شروع کر دے گا اور جھکے گا، لیکن جو دور ہوگا وہ غرور کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج موقع بھی عطا فرما دیا، وسائل بھی عطا فرما دی کہ زبان ساتھ دے رہی ہے، کان ساتھ دے رہے ہیں، ہاتھ ساتھ دے رہے ہیں، پاؤں ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کی طرف بڑھیں گے۔ اب مشہور حدیث مبارک ہر شخص نے سنی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں 100 بندوں کا قاتل اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی، کہ 99 قتل کیے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے بڑی زیادتی کی ہے، تو ایک بستی میں گیا، ان سے پوچھنے لگا کہ میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہمارے حساب سے تو تیرا کچھ نہیں بن سکے گا،
تیرا کچھ نہیں مان سکتا. اتنا بڑا ظلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی نے ایک کو کیا گویا پوری انسانیت کو قتل اس نے کیا, تو نے تو 99 قتل کر دیے. اس نے تلوار نکالی, اس کو بھی مار دیا. چل جہاں 99 کیے 100 پورے کر دیتا ہوں. وہاں ایک شخص نے کہا نہیں فلاں بستی میں جا, وہاں اللہ والے موجود ہیں, وہ تیرا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. اور پورے یقین کے ساتھ جب وہاں کی طرف چلا تو ملک الموت کو حکم کہ اس کی جان قبض کر لیں. جب جان قبض ہوئی اب عذاب والے فرشتے بھی آ گئے, رحمت والے بھی آ گئے کہ یا اللہ اس نے توبہ کر لی تھی. انہوں نے کہا نہیں اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا زمین کو ناپ لو, اگر وہ بستی نزدیک ہے جس کی طرف یہ جا رہا تھا تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں, اگر دوسری ہے تو اس طرف بھیج دیں. اللہ نے ساتھ حضور فرماتے ہیں زمین کو حکم دے دیا کہ سکڑ جا. جب وہ ناپی تو رحمت والی زمین جو ہے وہ قریب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ رتبہ عطا فرما دیا کہ وہ مغفور ہو گیا, اس کو بخش دیا گیا. تو اللہ کی رحمت عام ہے, اس کا کرم عام ہے. اس نے آپ بارہا سنتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا, تو یہ اس کی رضا والا, اس کے بیت والی مخلوق ہے, اس کے کرم والی مخلوق ہے کہ اس کے اختیار میں بہت کچھ دیا گیا ہے. انسان کے بہت کچھ اس پر کرم نوازی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کرم فرمایا کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان پر عرفات کا دن سب سے گراں گزرتا ہے, سب سے اسے دکھ والا دن وہ ہوتا ہے. کس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو گمراہ کیا, اس کو گناہ میں ڈبوئے رکھا میں نے, لیکن آج ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو اللہ تو بے نیاز ہے, لیکن اس کی بارگاہ میں نیاز کے ساتھ حاضر ہونا ہے. بے نیاز کی بارگاہ میں نیاز کے ساتھ آئیں گے کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, تجھ سے ہی ہماری امیدیں ہیں, تجھ سے ہی سارے آسرے ہیں, تو ہی کرم فرمانے والا ہے. کہ میں غلطی پر تھا, انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے تھا, آج میں رجوع کرتا ہوں, تو کرم فرما دے. تو وہ کرم فرماتا ہے, وہ کرم فرماتا ہے کیونکہ اس نے کسی سے پوچھ کر کرم نہیں فرمایا. اس نے وعدے فرمائے ہیں کہ وہ خود بخود, کہ بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کے چھاتی میں خود بخود دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہم بھوک کریں گے تو اللہ کی رحمت کا دودھ بھی ہمارے منہ میں ضرور آئے گا, خود بخود آئے گا. اس لیے کہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. تو اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا, اس نے کرم نوازی فرمائی, اسباب بھی عطا فرمائے. اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو جھٹک کے گناہوں سے غلطیوں سے چھڑا لیں, پلٹ کر اس طرف آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا, اللہ ضرور مہربانی فرمائے گا. اس لیے کہ اس نے کرم کو اپنے اوپر واجب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, حضور کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ نصیب فرمائے, جو اعمال اس کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا فرمائے.